بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جیسا کہ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے کہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں اور کون بناتا ہے اور ان کے پیچھے کیا طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لیے میں ذرا پرانے دور کی مثال لوں گا، جب بادشاہت ہوتی تھی۔ تو تب کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ دوسری ریاستوں کے بادشاہوں سے جو ان سے بڑے ہوتے تھے، مطلب ایک چھوٹی ریاست کا بادشاہ ہے اور دوسرا کسی بڑی ریاست کا بادشاہ ہے، تو وہ بڑی ریاست کے بادشاہ سے مدد لیتے ہوتے تھے تاکہ اگر کسی ریاست کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تو اس میں کامیابی حاصل ہو۔ فوج کی مدد لینا کہ دوسرے بڑے بادشاہ سے فوج مانگنا، فوج اپنے ساتھ ملانا، یا پھر مالی طور پہ مدد لینا۔ تو اس طرح کے جو چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑی ریاست کے بادشاہ سے مدد لیتے ہوتے تھے تاکہ ان کی جو بادشاہت ہے وہ قائم رہے۔ تو تب ایسا ہوتا تھا کہ بڑی ریاست کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جب چھوٹی ریاست کے بادشاہ کو کوئی مدد دیتے تھے مالی طور پہ یا جنگی طور پہ یا کسی بھی طرح سے، تو وہ ساتھ میں اپنا بھی کوئی نہ کوئی مفاد رکھتے تھے چھوٹی ریاست سے، کہ جیسے کہ کوئی تجارت کا مفاد یا پھر کوئی اور قسم کا مفاد، کہ کوئی سونا چاندی یا پھر ریاست ادھار لینے کا، یا پھر جو قدرتی وسائل تھے وہ حاصل کرنے کا مفاد۔ تو وہ بڑی ریاست کے بادشاہ چھوٹی ریاست کے بادشاہ کی مدد کرتے تھے کسی مفاد کے بدلے میں۔ تو جو چھوٹی ریاست کا بادشاہ ہوتا تھا وہ پھر کیا کرتا تھا، وہ اپنی ریاست کے جو اس کے وزیر ہوتے تھے وزیروں کو ٹارگٹ دیتا تھا کہ تاکہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ اس ریاست میں قائم رہے۔ کسی کو ٹارگٹ دے دینا ہے کہ ملک کے حالات دیکھو، ریاست کے حالات دیکھو، کسی کو دے دینا کہ جی جو ملک میں ہمارے باشندے رہتے ہیں، جو عوام رہتی ہے، ان کی کیا مشکلات ہیں ان کے بارے میں پتہ کرو۔ کسی کو کہہ دینا کہ جی جو ذخیرہ ہے اس کا حساب لگاؤ، اس طرح کے۔ تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ ہے وہ اپنے طور پہ بھی اپنے جاسوس عوام میں بھیجتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب بادشاہ وزیروں کو ٹارگٹ دیتا تھا تو ہر وزیر اپنی ٹولی کے ساتھ، کیونکہ ایک دربار میں جس طرح ہوتا تھا نا کہ بادشاہ کے کچھ بڑے بڑے وزیر، اور پھر ہر وزیر نے اپنا اپنا ایک جتھا، اپنا اپنا ایک ٹولہ بنایا ہوا تھا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، جتنے بھی عام عوام ہے یا پھر بادشاہ کے دربار میں جو دوسرے عام درباری ہوتے ہیں، وہ کچھ درباری کسی وزیر کے ساتھ ہوتے تھے، کوئی کسی کے ساتھ ہوتے تھے، اس طرح۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو بڑے وزیر ہوتے تھے انہوں نے آگے پھر اپنے چمچے رکھے ہوتے تھے جو کہ اس وزیر کی حمایت کرتے ہوتے تھے۔ تو جب بادشاہ کسی بھی قسم کا اعلان کرتا تھا، کوئی بھی کام سونپتا تھا، تو وزیروں میں ہوتا تھا مقابلہ۔ ہر وزیر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں سبقت لے جاؤں باقی وزیروں سے اور بادشاہ کی نظر میں اچھا بن جاؤں اور بادشاہ مجھے جو ہے وہ انعام و اکرام دے۔ تو بادشاہ بھی سیانے ہوتے تھے، تو وہ بھی عوام میں اپنا جاسوس چھوڑتے تھے وزیروں کے علاوہ، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا وزیر کیا کر رہا ہے اور عوام کے مسائل کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، یا پھر عوام کے کیا مسائل ہیں اور وزیر جو ہیں وہ ان کے لیے کیا لائحہ عمل طے کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو اس کے جاسوس بتاتے ہوتے تھے کہ جی فلاں وزیر جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، یا پھر عوام جو ہے اس سے خوش ہو رہی ہے، عوام اس کے پیچھے چل رہی ہے، تو عوام اس فلاں وزیر کے ساتھ ہے زیادہ ہے، اور باقی جو دوسرے وزیر ہیں ان سے ذرا پیچھے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح جب بادشاہ تک خبر پہنچتی ہوتی تھی کسی وزیر کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے بھی ذرا دل میں وہ نرم گوشہ پیدا ہوتا تھا اس وزیر کے لیے کہ چلو یہ عوام کے ساتھ نا ذرا صحیح ہے، عوام اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو میں بھی ذرا اس کو خوش کروں
تاکہ عوام اس کے تھرو میری حمایت میں رہے اور میری جو بادشاہت ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو جو وزیر ذرا بہتر پرفارم کرتا تھا، عوام اس کو ذرا اچھا جانتی تھی، تو بادشاہ بھی پھر اس کو ذرا انعام و اکرام دیتا تھا اور اس کو اچھی وزارت سونپتا تھا۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے، ایک مقابلہ جو ہے وہ کچھ وقت کا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے سامنے بہت سارے کام اور بھی ہوتے ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کوئی وزیر مقابلہ جیت کے بادشاہ کی نظروں میں اچھا بن کے کوئی اچھا عہدہ حاصل کر لیتا تھا، تو پھر بادشاہ کے ذمہ کافی کام لگاتا تھا کہ جی تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو وزیر اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم کریں، اور پھر وزیر بھی تو انسان ہے اور انسانی فطرت ہے کہ بندہ اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے، تو وزیر بھی یہی کرتے ہوتے تھے کہ وہ اپنا پیٹ بھی بھرتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا تھا بادشاہ کا بھی فائدہ کرواتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا عوام کا بھی فائدہ کرواتے تھے، اور جو کوئی ظالم وزیر ہوتا تھا وہ پھر عوام پر ظلم بھی کرتا تھا۔ تو اسی طرح جب وزیر مقابلوں میں عوام کے ساتھ وعدے کرتے تھے، عوام کو دلاسے دیتے تھے کہ جی میں اگر کامیاب ہوا تو میں بادشاہ سے آپ لوگوں کے لیے یہ سہولت کروا دوں گا، میں وہ سہولت کروا دوں گا، میں یہ آپ کو لے دوں گا وغیرہ۔ تو جب کامیاب ہونے کے بعد بادشاہ اس کی ڈیوٹیاں لگاتا تھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے بادشاہ تو بادشاہ ہے نا، اور وزیر وزیر ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ تو وزیر کا حکم نہیں مانے گا نا، وزیر نے بادشاہ کا حکم ماننا ہے۔ تو بادشاہ اس کو حکم دیتا تھا، وزیر کرتا تھا، وہ اب حکم کبھی عوام کے حق میں ہوتا تھا تو کبھی عوام کے خلاف ہوتا تھا۔ تو جب عوام کے خلاف کچھ ہوتا تھا تو عوام وزیر کو کہتی تھی کہ تم تو پہلے بڑے وعدے کرتے تھے کہ تم بادشاہ سے ہمارے لیے یہ سہولت کرواؤ گے، وہ کرواؤ گے، تو اب تم کچھ بھی نہیں کروا رہے۔ تو پھر وزیر کے سامنے دو صورتیں ہوتی تھیں، یا تو وہ چپ رہتا، اگر چپ رہتا تو ظاہر سی بات ہے عوام کہتی کہ یہ دھوکے باز بندہ ہے، یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو عوام اس سے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ یا پھر وہ پھر عوام کو سیدھا کہتا تھا کہ یہ مجھ سے اوپر بادشاہ ہے، تو بادشاہ مجھے آپ لوگوں کے لیے اچھا کام نہیں کرنے دے رہا، یا پھر جو بادشاہ کا حکم ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح وزیر کی جو حمایت ہے وہ تو قائم رہتی تھی، عوام اس کو پورا نہیں کہتی تھی کہ چلو یہ تو اب اس کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کیا کریں، لیکن عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے ایک بغض پیدا ہو جاتا تھا کہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ نے وزیر کو صحیح کام کرنے دیتا، بادشاہ وزیر کو عوام کی حمایت، عوام کی مدد، عوام کا خیال کرنے نہیں دیتا۔ تو اس طرح عوام جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف بغض رکھنے لگ جاتی تھی، بادشاہ کے خلاف ہو جاتی تھی۔ تو بادشاہ کے جو جاسوس ہوتے تھے عوام میں، وہ پھر بادشاہ کو بتاتے ہوتے تھے کہ جی فلاں وزیر نے نا عوام کو آپ کے خلاف کر دی ہے، فلاں وزیر نے یہ کہہ دیا ہے اور عوام آپ کے خلاف ہو گئی، یا پھر فلاں وزیر جو ہے نا وہ عوام کی یہ چیزیں اور وہ ڈیمانڈیں ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہا۔ تو پھر بادشاہ کے سامنے بھی دو صورتحال ہوتی تھی، اگر تو بادشاہ نیک ہوتا تھا اور چاہتا تھا کہ عوام کا بھلا ہو، تو وہ دیکھتا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں بھلا ہو لیکن وزیر نہیں ہو رہا، وزیر نہیں کرنے دے رہا، وزیر نہیں کرتا، میں حکم دیتا ہوں وزیر کو کہ کرو، لیکن یہ وزیر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، عوام کا نہیں کرتا، تو اس لیے بھی بادشاہ وزیر کے خلاف ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا پھر دوسری صورتحال ہوتی تھی کہ بادشاہ خود ٹھیک نہیں ہوتا تھا، بادشاہ خود کھاؤ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے خزانے بھرے رہیں، عوام بے شک بھوکی مر جائے۔ تو اگر بادشاہ اس طرح کا ہوتا تھا اور وزیر اچھا ہوتا تھا تو وزیر ظاہر سی بات ہے کیا کر سکتے ہیں بادشاہ کے حکم کے بغیر۔ تو جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ وزیر تو میرے خلاف عوام کو ورگلا رہا ہے کہ بادشاہ اچھا نہیں ہے،
تو میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بادشاہ نہیں کرنے دیتا. تو پھر بھی بادشاہ وزیر کے خلاف کہ یہ میری جو بادشاہت ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ایک ہی آپشن ہوتا تھا کہ وزیر بدل دوں، تاکہ جو عوام کے ساتھ وزیر کے باتیں ان کا وہ کام ہی ختم ہو جائے، ان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. نہ وزیر وہ رہے گا، نہ عوام کے وہ مطالبے ہوں گے کہ جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرو، اور نہ ہی وزیر جو ہے وہ عوام کو یہ میرے خلاف ورک لائے گا. تو اس طرح بادشاہ کیا کرتے تھے، وزیر بدل دیتے تھے. تو وزیر اب جو ہے وہ یا تو خود کام نہیں کرتا تھا، یا بادشاہ کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا، یا پھر وزیر جو اپنے چمچے رکھتا تھا وہ اس کو نہیں کرنے دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے، جب مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا تو وزیر کا جو سپورٹر ہوتے تھے، چمچے، وہ اس کی مختلف طرح سے مدد کرتے تھے کہ اس کو خفیہ انفارمیشن دینی کہ فلاں وزیر جو ہے وہ یہ کر رہے تو تم اس سے بہتر اس طرح کرو تاکہ بادشاہ کی نظروں میں تم اچھے بن جاؤ. یا پھر وزیر کی مالی طور پہ مدد کرنا تاکہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ بادشاہ کی نظروں میں اچھا بن جائے اور عوام کی نظروں میں آ جائے اور عوام اس کو سپورٹ کرے، مطلب اسپانسرشپ. تو وہ چمچے وزیر کو اسپانسر کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ وزیر مقابلہ جیت جاتا تھا اور کسی اچھی وزارت پہ آ جاتا تھا، بادشاہ اس پہ اعتبار کرتا تھا، بادشاہ اس کو سلیکٹ کر لیتا تھا. تو پھر وہ چمچے جو ہیں وہ اپنے وزیر سے جو پہلے اسپانسرشپ کی ہوتی تھی اس کا بدلہ لیتے تھے کہ جی ہم نے تمہارا یہ فائدہ کیا تھا، تمہاری اس طرح مدد کی تھی، تو لہٰذا اب تم ذرا پاور میں ہو تو تم ہماری یہ مدد کرو، تم ہمیں اس طرح کا فائدہ دلاؤ. تو وہ وزیر کیا ہے وہ تین طرف سے پھنس جاتا تھا. یا تو وہ عوام کو دیکھے، یا وہ اپنے چمچوں کو جو اس کو اسپانسر ہوتے تھے ان کو دیکھے، یا پھر بادشاہ کو دیکھے. تو اس طرح وزیر کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا ان تین چیزوں کی وجہ سے. تو لہٰذا پھر بادشاہ تو بادشاہ ہے نا، تو وہ وزیر بدل لیتا تھا، وہ نیا وزیر آتا تھا. پھر اسی طرح نیا وزیر بھی تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح ہے نا کہ اس کے بھی کچھ چمچے ہوں گے، اس نے بھی عوام سے کچھ وعدے کیے ہوں گے. بادشاہ کو بھی اس سے کچھ ہوں گے کہ یہ اچھا کام کرے گا تو میری بادشاہت میں فائدہ ہوگا، میرے لیے بہتر ہوگا. تو ہر کسی کو اس طرح وزیر سے ہوتی تھی کہ یہ ہمارے لیے فائدہ کرے گا. لیکن وزیر پھر وہ تین گروہوں میں پھنس جاتا تھا کہ یا تو چمچوں کو راضی کرے، یا عوام کو راضی کرے، یا پھر بادشاہ کو راضی کرے. اور اسی طرح چکر چلتا رہتا تھا. ایک وزیر آتا تھا، کچھ سال چلتا تھا، پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے فیل ہو جاتا تھا، تو پھر بادشاہ دوسرا وزیر سلیکٹ کرتا تھا. پھر وہ کچھ عرصہ چلتا تھا، پھر بادشاہ تیسرا وزیر سلیکٹ کر لیتا تھا. تو اس طرح یہ گیم چلتی رہتی تھی. بادشاہ اپنی بڑی ریاست کے بادشاہ سے مدد لیتا رہتا تھا، اس کو تھوڑی بہت کوئی جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ پوری کرواتا تھا اپنے ریاست میں سے. اور جو بادشاہ بڑی ریاست کے بادشاہ سے انعام و کرام ملتا تھا وہ اپنے خزانوں میں جمع کرتے تھے. اس میں سے تھوڑا بہت وزیر کو دینا، وزیر نے جو ہے کچھ اپنے پاس رکھنا، کچھ تھوڑا بہت اپنے چمچوں کو دے دینا، پھر جو تھوڑا بہت کچھ بچنا وہ عوام تک پہنچنا. تو آج آ کے جو عوام جو ہے وہ خالی کے خالی ہاتھ، بس سب سے زیادہ مالدار بادشاہ، اس کے بعد وزیر، اس کے بعد اس کے چمچے. تو یہی چکر پاکستان میں. یہاں پر جو بڑی ریاست کے بادشاہ ہیں نا وہ ہے ہمارے فارن انویسٹر، یا پھر فارن ایڈ ہم کہہ لیں، جیسے کہ ہمارا امریکہ، یا پھر IMF،
یا پھر اس طرح کے ادارے جہاں جہاں سے پاکستان کو مدد ملتی ہے مالی طور پہ اور جس طرح بھی، وہ ہیں جی بڑی ریاست کے بادشاہ۔ وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور بدلے میں کوئی نہ کوئی مفاد لیتے ہیں۔ اور جو ہمارا ہے بادشاہ، چھوٹی ریاست کا بادشاہ، وہ ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ۔ تو وہ بڑی ریاست کے بادشاہوں سے مدد لیتے ہیں اور آگے وزیروں کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور وہ وزیر ہمارے ہیں ہماری پولیٹیکل جماعتیں، جو کہ کچھ بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی ہیں۔ جس طرح وزیر ہوتے ہیں کچھ بڑے درجے کے وزیر اور کچھ چھوٹے درجے کے وزیر، تو جب الیکشن آتے ہیں تو وزیروں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو بادشاہ نے جو جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں عوام میں، وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو وزیر ہیں، یہ جو پولیٹیکل جماعت ہے نا، یہ ذرا اچھی جا رہی ہے، عوام ذرا اس کو پسند کر رہی ہے۔ تو بادشاہ بھی سوچتا ہے اچھا چلو پھر اس بار نا اسی کو آزماتے ہیں، تو اسی کو آگے رکھتے ہیں، ہم نے تو اپنا کام کروانا ہے نا، بس ٹھیک ہے، عوام بھی راضی ہو جائے گی ذرا کہ چلو جی ان کی پسند کا وزیر لگ گیا ہے۔ تو جو جماعت ذرا اچھی جدوجہد کرتی تھی الیکشن کے ٹائم پہ، کمپین وغیرہ میں، کیمپین جس کی صحیح ہوتی تھی، عوام ذرا جس کے ساتھ لگ جاتی تھی، جس کی باتوں میں آ جاتی تھی، ہر وزیر دعوے کرتا تھا نا، عوام سے وعدے کرتا تھا کہ جی میں اگر وزیر لگ گیا تو میں آپ کے لیے یہ سہولت کروں گا، میں وہ سہولت کروں گا۔ تو وعدے ہوتے تھے، عوام ذرا جس کے وعدے عوام کو ذرا اچھے لگتے تھے، عوام اس کے ساتھ ہو جاتی۔ اور اسی طرح بادشاہ کے جاسوس بادشاہ کو بتاتے ہیں، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ جی فلاں جو وزیر ہے، مطلب پولیٹیکل پارٹی، وہ عوام کی نظروں میں صحیح جا رہی ہے۔ تو پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ہمارے بادشاہ پرانے دور کے حساب سے چھوٹی ریاست کے بادشاہ، وہ پھر اس وزیر کو، اس پولیٹیکل جماعت کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کافی ساری ڈیمانڈس ہوتی ہیں۔ تو وہ وزیر جب الیکشن کی کیمپین کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے چمچوں سے لیتا ہے اسپانسرشپ، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک میری نظر میں کوئی بھی اتنا پولیٹیکل اسٹرانگ لیڈر نہیں ہے کہ جو اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیت سکتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے چمچوں سے بھی مدد لیتا ہے کہ مالی طور پہ بھی اسپانسرشپ کرواتے ہیں، جو بھی ملک کے بڑے بڑے ہیں، یہ صنعت کار یا انویسٹر ہیں، کوئی پراپرٹی بلڈر ہیں، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، تو ان سے وہ اسپانسرشپ لیتا ہے۔ کوئی پارٹی کسی سے لیتی ہے، کوئی کسی سے لیتی ہے، تو اس طرح وہ اسپانسرشپ لے کے جب بادشاہ ان میں سے کسی ایک وزیر کو جو بہتر جا رہا ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ وزیر پھنس جاتا ہے 3 چیزوں میں، اسی طرح پرانے دور کے حساب سے۔ عوام کہتی ہے کہ چلو جی اب تم ہو گئے ہو کامیاب، ہم نے تمہیں جتوا دیا ہے، لیکن عوام کا تو صرف وہ جتوانا بظاہر نظر آ رہا تھا کہ عوام نے جتوایا ہے، لیکن پیچھے گیم تو وہی ہے نا کہ بادشاہ سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ چلو یہ اچھا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، تو عوام بھی خوش رہے گی، تو ہماری بادشاہ قائم رہے گی۔ تو وہ وزیر پھنس جاتے ہیں کامیاب ہونے کے بعد۔ پہلے تو اس کو بہت سہانے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی موجیں لگیں گی میری، تو لگتی بھی ہیں کچھ حد تک، لیکن پھر مصیبتیں بھی تو ساتھ ہی ہیں نا، تو وہ پھنس جاتے ہیں۔ عوام کہتی ہے کہ جو تم نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ پورے کرو۔ جو اس کے چمچے ہیں، جو اس کے اسپانسر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تمہاری مدد کر کے تمہیں جتوایا ہے، تو بادشاہ کی نظروں میں اچھا ثابت کرنے کے لیے جو بھی ہم سے تم نے مدد مانگی ہے، مالی طور پہ یا پھر جانی طور پہ یا پھر لوگوں کے طور پہ یا جیسے بھی، تو وہ گاڑیوں کے طور پہ وہ ہم نے تمہیں دی ہے، تو اب ہمارے بھی کچھ کام کرو، ہمارے بھی کچھ مفاد ہیں وہ بھی نظر میں رکھو، وہ بھی پورے کرو۔
تاکہ جو پیسہ روپیہ ہم نے تمہارے لیے خرچ کیے وہ ڈبل ٹرپل ہو کے واپس ہمارے پاس آئے، تو پھر اس طرح ہم دوبارہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو وزیر مجبور ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسپانسر یہ ہوتا ہے جب کسی سے بندہ ادھار لیتا ہے یا کسی کی مدد لیتا ہے تو وہ بندہ اس کا کانا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی بندہ آپ سے جب مدد مانگتا ہے تو پھر کرنی پڑتی ہے، انکار تو نہیں نا ہوتا۔ تو وزیر ہمارا پولیٹیکل جو لیڈر، وہ اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو جماعت کے دوسرے ہیں اس کے ساتھی، ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر بادشاہ جو ہے وہ پھر سب سے پہلے تو سب سے اوپر تو وہ ہے نا، تو سب سے پہلے تو اس کے جو ہیں وہ مفادات ان کو نظر میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات بھی پورے ہوں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بادشاہ کے مفادات پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو چمچے ہیں، جو سپانسر ہیں، ان کے ہوتے ہیں، آخر پہ جا کے کچھ اگر بچ جائے، عوام کی قسمت اچھی ہو تو عوام کو پھر تھوڑا بہت ریلیف ملتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب عوام تک کچھ ملتا نہیں ہے عوام کو، تو عوام کہتی ہے کہ ہمارے وعدے ہمارے ساتھ جو کیے تھے وہ کہاں گئے، تو دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم نے تو یہ ان وعدوں کے بدلے میں ووٹ دیے تھے۔ تو پھر وزیر کے سامنے وہی پرانے دور کے حساب سے دو صورتحال ہیں، یا تو وہ چپ رہے گا تو عوام ہمیشہ کے لیے اسے پیچھے ہٹ جائے گی کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ پہلے وعدے کرتا ہے بعد میں پورے نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ کے لیے عوام کے دل سے نکل جائے گا، تو آئندہ اس کا مقابلہ جیتنے کا تو چانس ہی نہیں بنتا۔ یا پھر دوسری صورتحال ہوتی ہے کہ وہ عوام کو بتا دے کہ جی بادشاہ جو اوپر بیٹھا ہے تو وہی نہیں راضی ہوتا، وہی اس کے مفادات ختم نہیں ہوتے، تو میں آپ لوگوں کے لیے کیسے کچھ کروں، تو ان کے کام نہیں ختم ہوتے، تو میں تو وہیں پر پھنسا رہتا ہوں، وہی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کرنے دیتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ اس وزیر کو، اس پولیٹیکل پارٹی کو، اس لیڈر کو تو کہتی ہے کہ چلو یار اب یہ بھی مجبور ہے، تو عوام اس کے ساتھ ذرا لگی رہتی ہے، اسے پیچھے نہیں ہٹتی، لیکن بادشاہ کے خلاف ہو جاتی ہے کہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ اس وزیر کو ہمارے لیے اچھا کام نہیں کرنے دے رہا۔ تو پھر اسی طرح بادشاہ کے جاسوس، اسٹیبلشمنٹ کے جاسوس، وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جس بندے کو آپ لوگوں نے بادشاہ صاحب آپ نے سلیکٹ کیا ہے، یہ تو عوام کو ہی آپ کے خلاف کر رہے ہیں، اس طرح تو آپ کی بادشاہ ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کہتے ہیں اچھا چلو کر لیتے ہیں علاج، ہمارے پاس اور وزیر بہت ہیں، ہم کسی اور کو لے آتے ہیں۔ تو بس پھر وہی ہوتا ہے، بادشاہ نیا وزیر چن لیتا ہے، تو نئے وزیر پھر کچھ ٹائم نکالتا ہے، جب وہ بھی پھر عوام کے ڈیمانڈیں نہیں پوری کر پاتا تو عوام پھر خلاف ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یا تو چپ چپیتے سائڈ پہ تو عوام کے دلوں سے ختم، یا پھر وہ بادشاہ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں عوام کے سامنے، تو اس طرح پھر بادشاہ اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے، چلو نکلو بھائی ہمارے پاس اور بہت ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں، اس طرح حکومت بنتی ہے، اس طرح گرتی ہے، اور اس ہی طرح حکومت جو ہے نا وہ عوام کا کام نہیں کر پاتی، عوام کی مدد نہیں کر پاتی، عوام کو ریلیف نہیں دے پاتی، کیونکہ جب تک کوئی حکومت اپنے بلبوتے پہ بنا کسی بادشاہ کی سپورٹ کے، بنا کسی اسپانسرشپ یا چمچوں کی سپورٹ پہ نہیں آئے گی اقتدار میں، تب تک وہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ادروائز تو نہ تو اس کو چمچے کام کرنے دیں گے، اسپانسر کام کرنے دیں گے، نہ ہی بادشاہ کام کرنے دے گا، وہ تو ان کو ہی خوش کرنے میں مصروف رہے گا، عوام کا تو وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو باقی انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے، اچھا وقت آئے گا کہ جب کوئی ایک لیڈر جو واقعی ہی عوام کا ہمدرد ہوگا اور اللہ اس کی مدد کرے گا، تو وہ بنا کسی سہارے کے اپنے بلبوتے پہ کام جب اقتدار میں آئے گا تو یقیناً پھر عوام کو ریلیف ملے گا،
کیونکہ پھر وہ کسی کا کانا نہیں ہوگا کہ کسی اسپانسر کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دینا ہوگا، اس پہ کسی بادشاہ کو خوش نہیں کرنا ہوگا، پھر اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ عوام. تو پھر عوام کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ملے گا اور ملک ترقی کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کہ پاکستان کی یہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں، کیسے گرتی ہیں، کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، اور یہ کیوں عوام کو کچھ نہیں ملتا. ہر بار وزیر بدلتا ہے، حکومت بدلتی ہے، لیکن عوام جہاں 75 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہیں. اور ایسا کیوں ہے آپ کو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سمجھا دوں اچھی طرح سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری یہ پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے جو بھی کلیشز ہوئے ہیں مطلب وزیر کے اور بادشاہ کے درمیان میں، اور وزیر کے اور اس کے چمچوں کے، کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں چل پائی، اور دوسری بھی کچھ حکومتوں کے بارے میں بات کروں گا کہ کس حکومت کے کہاں پر کلیش ہوا. آیا وہ اس کے چمچوں کے ساتھ ہوا تو اس لیے وہ نہیں چل پائی، آیا وہ اس کے بادشاہ کے ساتھ ہوا اس لیے وہ نہیں چل پائی، تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں ملا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ میں اگلی ویڈیو میں یہ اس پر ذرا بات کروں. تو مہربانی کر کے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک میری ہر ویڈیو پر وقت پہنچتی رہے. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ حافظ.